تو جب بھی دیکھے یہ دیکھے کہ ٹھیک ہے، کیا نبی اکرم نے یہ کام کیا، کیا صحابہ نے یہ کام کیا، کیا قرآن میں کام ہے، کیا سنت میں یہ کام ہے، کیا اجماع میں کام ہے، کیا قیاس سے کام ثابت ہے؟ اگر ہے بڑی مہربانی، بڑی شکریہ، ہم بھی کریں گے، مجھے بھی بتاؤ کہ میں بھی کروں گا، اس پر جمعہ کریں گے انشاءاللہ، سب مل کر کریں گے۔ اور اگر نہیں تو ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے تو دین اپنایا ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی آپ نے پاکستانی شناختی کارڈ بنایا نا، پاسپورٹ شناختی کارڈ، تاکہ کوئی آپ کو پکڑے نہیں، تو آپ بنا کر بھی لوگ آپ کو پکڑ رہے تو پھر فائدہ کیا؟ دین تو اس لیے اپنایا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا ہو جائے، اور کام آپ وہ کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہو ناراض، تو اس کام کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ عقل مندی ہے؟ اب سمجھے، اب بات کی طرف آئے۔ انہی دنوں میں جو ہمارے ہاں منائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، وہ ایک شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کی رات ہے۔ کیا ہے؟ 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کے فضائل ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے۔ علماء نے اس پر کیا کی ہے؟ کتابیں لکھی ہے۔ ملا علی قاری نے التبیان کے نام سے کتاب لکھی ہے، ابن طولون نے کتاب لکھی ہے، 1014 ملا علی قاری متوفى ہے، ابن حجر ہیثمی 975 ہجری کا عالم متوفى ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الایضاح والبیان لما جاء فی النصف من شعبان، کتاب لکھی ہے۔ اس طرح علامہ فاسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 1021 متوفى ہے، الدرر الحسان فی الکلام علی النصف من شعبان، 19 کے قریب احادیث لے کر آئے، جو صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ شعبان کے فضائل کی احادیث 10 صحابہ سے ثابت ہے، لہذا 15 شعبان کی رات کی فضیلت ثابت ہے۔ مجمع الزوائد نے لکھا ہے، اس طرح طبرانی کے اندر امام طبرانی نے ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی فرماتے یطلع اللہ الی جمیع الخلق لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلق الا لمشرک او لشاحن۔ قیامت 15 شعبان کو، اور اس روایت کو سعودی عرب کے بڑے عالم گزرے علامہ البانی، الترغیب والترغیب ان کی کتاب ہے، صحیح الترغیب والترہیب، اس میں اس کو صحیح کا ہے، صحیح۔ فرمایا 15 شعبان کی رات اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، اور اس رحمت کی وجہ سے اللہ اپنی تمام مومن، اپنے آپ پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک، سوائے وہ جو اللہ کی ذات میں شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، حاجت روا سمجھتا ہے، پالن ہار سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سجدے کرتا ہے، اس سے اولاد مانگتا ہے، اس سے صحت مانگتا ہے، اس سے تندرستی مانگتا ہے، اس سے عزت مانگتا ہے، اس سے رزق مانگتا ہے، وہ دعا جو اللہ کے آگے اٹھنے چاہیے تھے وہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اٹھتے ہیں، اس مشرک کو اللہ معاف۔ اور نمبر 2، وہ بدبخت، وہ کمبخت، وہ نامراد، وہ محروم جو ہے تو بڑا موحد، ہے تو بڑا نیک صوفی، ہے تو بڑا حاجی، بڑے حج کر آئے، بڑے زکوٰۃ اور صدقے دیتا ہے، لیکن اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے حسد رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے نفرت رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے، کسی مسلمان کے لیے اناد رکھتا ہے، اللہ اس رات اس بدبخت کی بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ بدکار زانی کی بھی مغفرت، شراب پینے والے کی بھی مغفرت، قاتل کی بھی مغفرت، اور ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، اس کی مغفرت بھی۔ یہ 7 بندے، مشرک کی دل میں کینہ رکھنے والا، قاتل، زانی، اور جناب جی شرابی، اور ماں باپ کا نافرمان، ان 7 بندوں کے علاوہ اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے نادا منادن، فرشتے آسمانوں پر پکارتے اللہ کا یہ فرمان لے کر، حل من مستغفر فاغفر له، حل من سائل فاعطي له، فلا يسأل احد شيئا الا اعطى الا لمشرك او زانية لفرجها۔ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے
تو رحمت کا فرشتہ اللہ کا یہ فرمان لا کر پہلے آسمان پر اعلان کرتا ہے، آج اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے، آج اللہ کی رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ اے لوگوں، ہے کوئی 15 شعبان کی اس رات میں اللہ اعلان فرما رہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں، جو مجھ سے کوئی چیز مانگے، یا اللہ کاروبار کی پریشانی ہے، نیک اولاد نہیں ہے، جوان بیٹے نہیں ہے، مال کا مسئلہ ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، دشمن سے ڈرتا ہوں، کوئی سوال ہے جو مجھ سے مانگے میں اس سوال کو پورا کروں۔ پر حدیث میں آتا ہے، اس رات میں آگے آتے ہیں، کوئی بھی شخص کوئی بھی سوال کرتا ہے مگر ایک اللہ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے، اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، وہ کچھ بھی طلب کرے اللہ اس رات وہ دعا کیا کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بائقی شعب الایمان کے اندر لکھتے کہ اس رات کے اندر 5 راتیں ایسی ہے لا یرد دعاء فیہن، اللہ ان 5 راتوں میں دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیلۃ القدر، لیلۃ الجمعہ جیسے کل گزر چکی جمعہ کی رات، اور لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ العیدین، عید کی 15ویں شعبان اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ہیں کہ اللہ اس میں دعا کو رد۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ فرماتے بلغنا ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، لیلۃ الجمعہ و اول رجب و لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ العیدین۔ ہم تک علماء سے یہ بات پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، 5 راتوں میں، ان میں ایک 15 شعبان کی رات بھی ہے۔ اور امام ابن رجب حنبلی 795 ہجری متوفا ہے، بہت بڑے حنبلی عالم ہے، وہ فرماتے اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب اللہ اللہ کرنی چاہیے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ کی جلد نمبر 23 کے اندر اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اسی طرح ہمارے اہل حدیث علماء میں سے فتاویٰ حصاریہ اور فتاویٰ علماء اہل حدیث، اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے بہت بڑے محدث عالم گزرے، عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ترمذی کی بہترین شرح لکھی ہے، تحفۃ الاحوذی، علماء سے پوچھنا کتنی بہترین شرح ہے، اس میں بھی اس رات کی فضیلت کے قائل ہے۔ گویا حدیث سے بھی ثابت ہے، اسلاف سے بھی ثابت ہے، دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب بھی اس کی فضیلت کیا ہے، قائل ہے۔ لہذا یہ رات ملے تو عبادت کرنی چاہیے۔ دیکھو میں نے کہا تھا نا، یا قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے، حدیث آ گیا کہ نہیں آ گیا، آگے کہ نہیں آ گیا، یا اجماع ہوگا آ گیا کہ نہیں آ گیا، مجتہد امام شافعی آ گیا کہ نہیں آ گیا، ہمارا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ اس رات میں ہر آدمی کی انفرادی عبادت ثابت ہے، بس اس کے علاوہ کوئی خاص نماز، مسجدوں کے اندر جمع کر خاص ذکر کرنا، یا ہمارے شاگرد نے کہا کہ شب برات کا حلوہ، دال کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، اور کون سے حلوے ہوتے ہیں، چنے کی دال کا حلوہ، خدا جانے حلوہ، ہم تو ایک یہ ملتانی سون حلوہ جانتے، وہ بھی سلیم بھائی لے کر آئے تھے جو ہے، تو یہ والے حلوے، اس طرح کوئی حلوہ ثابت نہیں۔ اسی طرح بیری کے پتوں سے جو ہے وہ خود کو نہلانا، ہمیں طالب علم اس کا بھی کوئی ثبوت، ساری بیماریاں سب کچھ۔ ایک بات یاد رکھو، جب بھی تمہیں کوئی دین بتائے نا، اس کو بولو عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، عربی میں بتاؤ، وہاں وہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ دین عربی میں، اور بدعت ساری اردو کے اندر۔ بدعت ساری کیا ہے؟ ہمارے صدر صاحب اعظم بھائی ایک دفعہ مجھے کہنے لگے، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر ابلیس ہے، اس کا پیر کیا ہے، جس کا کوئی، اس کا پیر۔ میں نے کہا اچھا یہ نبی نے فرمایا؟ کہا تو میں نے کہا پیر تو اردو کا لفظ ہے، نبی اردو جانتے تھے، نبی اردو۔ تو یہ ایک اور قاعدہ دے رہا ہوں کہ جو دین ہوگا وہ عربی میں ہوگا۔ جب آپ کے پاس کوئی آدمی نا بھائی یہ بڑا ثواب کام، اس کو بولو عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، عربی میں ہوگا تو پھر دیکھیں گے قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، یا جب وہ اردو میں ہوگا نا، شب برات کا حلوہ دیکھو، جب وہ اردو میں ہوگا تو سمجھ لینا کہ یہ ہندوستان کا دین ہے، یہ محمد مدنی صلی اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات میں قبرستان جانا کوئی سنت نہیں ہے، بڑے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور خاص کرے جو ہمارے یہاں ماحول ہو گیا، ڈیگ لگایا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں، اور خدا کے بندو ہمیں تو ہم تو ویسے ہی بیزار ایک دوسرے سے، یہ مردے بیچارے وہاں سکون سے سوئے ہوئے، ان کو تو سکون لینے دو، وہ بھی قبروں میں پریشان ہو جائیں، کیا قیامت آ گئی کیا جو اتنے زور زور سے مولوی گلا پھاڑ کے لگا ہوا ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، ایک
ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ گئے، صرف ایک دفعہ. یہ سنت نہیں ہے. علماء ہوں گے، علماء سے پوچھنا سنت میں وہ ہے ما واظب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی نے ہمیشہ کیا ہو، بار بار کیا، وہ سنت ہے. مواظبت ہمیشہ اختیار کیو، جو زندگی میں ایک دفعہ کیا ہو وہ سنت. آپ کو عجیب بات بتاؤں، اما عائشہ نے اپنے بسترے پر نبی اکرم کو نہیں پایا، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں گئی، دیکھا نبی اکرم وہاں موجود ہے. تو اگر 15 شعبان کو قبرستان جانا سنت ہوتا، ثواب بہت بڑا ہوتا. اما عائشہ کو معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جیسے ابھی معلوم کرو کہ مولوی صاحب 15 شعبان کب آئے گی، 15 شعبان کی رات ابھی سے معلوم ہے کہ نہیں؟ اس طرح اما عائشہ کو بھی معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بھائی دیکھو 15 شعبان کو قبرستان جانا ہے، بڑا ثواب ہے. اسی طرح صحابہ بھی سارے قبرستان میں جمع ہوتے کہ نہیں جمع ہوتے؟ جیسے آپ لاٹھے لے کر جاتے، گلاب کے پتے لے کر جاتے، ہار لے کر جاتے، ڈیگ لگایا تھا، وہاں پر بھی صحابہ بیٹھے ہوتے، بیان کر رہے ہوتے، پھول کے پتے ہوتے، ڈیگ ہوتے سارا. ہمارے دادا صاحب مرحوم اللہ پاک ان کی قبر کو منور کرے، تو گاؤں دیہاتوں میں تو ہوتے نا، اس زمانے میں علماء کہاں تھے؟ ہم جب چھوٹے تھے گاؤں میں اپنے گاؤں کا پہلا مولوی ہوں، یہ ہمارے گاؤں کا حال تھا. یہ تو تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر، جب ہر جگہ ہی مولوی نکل آئے، تو میں اپنے گاؤں کا پہلا، دور دور تک میرے گاؤں میں کوئی مولوی نہیں ہے. اب تو میرے گاؤں میں بھی کافی مولوی ہو گئے. تو ہم ابھی تک مجھے یاد ہے، ہم اپنے رات مجھے یاد نہیں تھی، بعد میں مجھے جب عالم بنا طالب، تو وہ 15 شعبان کی رات تھی، ہم اس کو پتہ نہیں کیا کہتے، اس میرے ذہن میں نہیں ہے. تو مجھے اپنے دادا صبح صبح فجر کے بعد قبرستان لے گئے. تو ہمارے یہاں تو پردہ ہوتا ہے، تو صرف مر جاتے قبرستان، اور ساتھ میں ایک لوٹا تھا، اور اپنے والد صاحب کے قبر پر گئے، اور وہاں لوٹے سے صرف 2 قطرے، اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، 2 قطرے ڈالے. تو واپسی میں نے دادا سے پوچھا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا، مجھے تو یہ کام عجیب سا لگا، بھائی پانی قبر کو تازہ کرنے تو پورا ڈرم ڈالنا چاہیے نا یار، یہ 2 قطروں میں کیا خاصیت ہے؟ تو میں نے دادا جی مرحوم سے پوچھا رحمہ اللہ، اللہ پاک ان کی قبروں کو منور کرے، درجات کو بلند کرے، اللہ سب مرحومین کی قبروں کو منور کرے. بیچارے جیسے بھی تھے سادے لوگ، اچھے لوگ تھے، سادگی میں سب کچھ کر لیا کرتے تھے. تو دادا مرحوم نے فرمایا اصل میں یہ جو ہمارے مردے ہوتے ہیں نا، پورا سال بڑے پیاسے ہوتے، پورا سال نہ کوئی KMC کا سسٹم ہے، نہ کوئی پائپ لائن ہے کہ نہیں، نہ کوئی منرل واٹر ہے، نہ کوئی بازار ہے جو پانی کا بندوبست کیا جائے، پورے سال بڑے پیاسے ہوتے. تو یہ ایک رات آتی، اس میں 2 قطرے بھی اگر ان کو پلا دیا جائے تو پورا سال ان کا پیٹ کیا ہوتا ہے؟ بھرا رہے، گرمی سردی سب برابر، ان کو کبھی پیاس. اللہ کے بندو، اگر وہ نیک ہے، اس کی قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن گیا. تمہارے گڈر کے پانی اور گڈر کے پانی سے بنائے گئے پھولوں کو ان کی ضرورت، اور اگر وہ گنہگار ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن گئی. اب پورا سمندر پر اس پر ڈال دے، اس کی پیاس کو بجھا، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور عورتوں کا تو ویسی جانا قبرستان میں جائز نہیں ہے. ہمارے بریلی بھائیوں کے بڑے عالم ہیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد خان صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کو اعلیٰ کہتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا حرام ہے، اور جب کوئی عورت گھر سے نکلتی ہے، شیطان اس وقت تک اس کا پیچھا کرتا ہے، اس وقت تک اس کا پیچھا کرتا ہے کہ جب تک وہ گھر واپس نہ جائے. اور یہاں عورتیں، میں ایک دفعہ میں نے خود دیکھا ہے، کسی وجہ سے رات کو میں دیر سے گھر کی طرف آتا تو میرے راستے میں قبرستان ہے، میں حیران ہو گیا کہ قبر میں کس کی شادی بیاہ ہے جو ایسے سرخی پاؤڈر اور یہ ہاؤ دو، پتہ کہ آج 15 شعبان کی رات ہے، ایسے عورتیں جا رہی ہے. بھائی یہاں والوں کو تو ایمان تم نے ویسی خراب کی، اور قبروں والوں کو تو سکون سے رہنے دو میرے بھائی، ان کو تو پردے میں رہنے دو. تو اس لیے یہ ساری فساد کی جڑ تم مرد ہو، تم مرد بن جاؤ. کبھی عورتوں کو جرت، یا الٹا سسٹم ہے، قیامت کی نشانی ہے، مرد عورتیں بنی ہوئی اور عورت. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، ہم کسی کام سے 2 دریا گئے تھے کھانا وانا کھانے کے لیے، تو واپسی مجھے کہا کہ ذرا یہ ساحل سمندر کے پاس سے گزرتے تو یہاں جو ہے نا کچھ دیکھ لیں کہ تازہ ہواؤں کی تازہ دم ہو جائے گا. معذرت چاہتے بس 1-2 باتیں اور کر دیے. تو وہاں کنارے پر کوئی لمبے لمبے بالوں والا کیا کہیں گے جو بھی تھا. تو میں نے کہا بابا یہ عورت بیٹھی ہوئی اس طرف سے نہیں گزرتے، وہ اس نام اور نے سن لیا. تو ایسے منہ موڑ کے دیکھو تو وہ بابا تھا. وہ کیا تھا؟ بابا تھا. پیچھے سے بابی تھی، سامنے سے بابا تھا، بلکہ پیچھے سے بھابی تھی اور سامنے سے کیا تھا؟ بابا تھا. تو یہ ہمارا حال ہو چکے کہ مرد عورتیں ہو چکی، اور عورتیں مرد. تم پر عورتیں حاوی ہے، تم عورتوں کی ماننے والے ہو. تم اگر مرد ہو جاؤ اور انہیں کہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے، بی بی سرخی پاؤڈر سے پہلے بیزار ہو لیکن کرتا رہوں گا، لیکن وہ دنیا کا معاملہ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جب تک پردے میں رہے گی، لیکن دین کے معاملے میں تیری سننے کو تیار. اگر یہ مردوں کا جانا جائز جائے کہ عورتوں کا، تو نبی اکرم ایک دفعہ صرف گئے،
ایک دفعہ قبرستان گئے، اس کے علاوہ لہذا اگر ایک دفعہ آپ جانا چاہیں، سنت نہیں ہے، ایک دفعہ اگر آپ جانا چاہیں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس کی اجازت کوئی مسئلہ نہیں، جائیں وہاں دعا مانگے، دعا مانگ کر عورتوں کو لے کر جانا، مجمع لگانا، ٹھیلے لگانا، پھول کی پتیاں چڑھانا، سیرے ڈالنا، اسی کوئی ضرورت ہاں باقی رات کو آپ اللہ اللہ کرنا چاہیں گھر میں کرے، سب سے اچھا گھر ہے، لیکن بعض اوقات گھر میں ماحول نہیں ہوتا، بچے شور کرتے، توجہ نہیں ہوتا، ٹی وی لگا ہوتا ہے، تو مسجد میں اگر آ کے کرنا چاہے تو بھی منع نہیں ہے، اجتماعی نہیں، انفرادی، ہر آدمی اپنی تلاوت کرے، ہر آدمی ساتھ تسبیح پڑھے، ہر آدمی ذکر و اذکار کرے، ہر آدمی توبہ استغفار کرے، اور اگلے دن اگر روزہ رکھنا چاہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو اللہ اللہ کرو، دن میں روزہ رکھو، اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، فرض واجب ضروری جس سے رکھ لیا اچھا کام ہے، ویسے بھی 13 14 15 ان میں ویسے بھی نبی اکرم کا سنت ہے 13 14 15 کو روزہ رکھنا، تو 15 آ گئی، رکھنا چاہے بہت اچھا کام ہے، بڑا ثواب ہے، روزے میں ویسی ثواب ہے، نہ رکھنا چاہے کوئی گناہ، تو کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ جو مسئلہ قرآن میں ہوگا، سنت نبی میں ہوگا، اجماع میں ہوگا، قیاس میں ہوگا، نبی نے کیا ہوگا، صحابی نے کیا ہوگا، تابعی نے کیا ہوگا، تبع تابعی نے کیا ہوگا تو کییں گے، ورنہ نہیں۔ 15 شعبان کی فضیلت ثابت ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے لطائف المعارف کے اندر کہ خوب اللہ اللہ کرنی چاہیے، اس رات کے اندر خوب اللہ اللہ کرو، تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، رو، اپنے لیے دعا مانگو، اپنے مردوں کے لیے دعا مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگو، مجھے دعاؤں میں یاد کرو جب تک جاگ سکو، زبردستی چائے پی کر جاگنے کی ضرورت، جب تک جاگ سکو کرو، ثواب ہے۔ صبح روزہ رکھنا چاہو رکھ سکتے، نہ رکھو کوئی گناہ نہیں۔ قبرستان جانا چاہے ایک دفعہ زندگی میں، کوئی سنت، کوئی ضروری، مردے کو ضرورت، مردے کو یہاں موبائل میں یہاں سے فون کرو گے امریکہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ آپ کا کام کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا اللہ کا کام ہے، یہاں سے دعا مانگو وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے پورا خاندان والے کر جاؤ، بخشش نہیں الٹا پکڑو گے، اس لیے کہ نبی کے طریقے پر باقی شب برات کا حلوہ ویسے کرنا چاہیں، حلوے پر پابندی نہیں بھائی، ہم اس دن بھی میں کہا تھا ہم بارودی نہیں ہیں بلکہ درودی ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو ہم حلوہ ویسے بنانا چاہے بنائے، غریبوں کو کھلائے، یا کتنے غریب کھلائے، بڑا ثواب ہے، بریانی بنانا چاہے بنائے، ایک نہیں 10 لے کے مدرسوں میں لے کر جائے، غریبوں کو کھلائے، بڑا ثواب ہے، اس سے منع، لیکن اس دن کوئی خاص ثواب سمجھ کر کہ حلوہ کوئی نبی کی سنت ہے یا خاص ثواب ہوگا، یا بریانی بنانے میں کوئی خاص ثواب ہوگا، اس سے کوئی ضرورت۔ اسی طرح بیری کے پتوں سے نہانا کہ اس 15 شعبان کو جو نہائے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کا کوئی ثبوت؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں یار؟ اس پر عمل کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کون عمل کرے گا؟ ابھی بھی سب نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی تھوڑی اور، پھر میں 2 بجے تک بیان لے جاؤں اور سمجھانے کے لیے، کون کرے گا ان باتوں پر عمل؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔